السلام علیکم جماعت ہفتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 اب کیا کروں گا آگے پڑھیں گے۔ کل ہم نے کچھ پڑھا تھا حصہ اس کا، آج ہم باقی کا حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ گھنے جنگل کی چاندنی ہر سو اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ صاف شفاف جھیل کا پانی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان پر روشن چمکتا ہوا چاند اپنے ستاروں کی بارات لیے دھرتی پر اتر آیا ہو۔ اس حسین اور دل فریب منظر سے شرابور ہو کر ٹنگو میاں کبھی جھیل میں کود پڑتا اور اس کی لہروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا، تو کبھی جھیل سے باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا۔ گویا اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اب کیا ہوا، گھنا جنگل تھا، ہر سو چاند کی روشنی، یعنی کہ جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی یعنی کہ چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنا جادو بکھیر رہی تھی، یعنی کہ وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ پتوں پر جو صبح پانی کے قطرے ہوتے ہیں اس کو شبنم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں ہم لوگ، تب پتوں پر دیکھا کریں کہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں، اسے شبنم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ موتیوں کی مانند یعنی کہ موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جو جھیل تھی وہ بالکل صاف ستھری تھی، اس میں چاندنی اور اس کا پانی جو ہے وہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ آسمان پر روشن چمکتا ہوا جو چاند ہے وہ اپنی بارات لے کر آیا ہے۔ کدھر؟ زمین پر، دھرتی زمین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حسین اور دل فریب منظر سے یعنی کہ خوش ہو کے ٹنگو میاں کبھی جھیل میں کود پڑتے تھے، یعنی کہ جھیل میں چلا جاتا تھا، تو کبھی اور اس کی لہروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا، جیسے کہ ان کو چھیڑتا تھا، سونڈ مارتا، کبھی پاؤں ایسے یعنی کہ کر رہا تھا۔ تو کبھی جھیل سے باہر نکل کرنا بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا یعنی کہ ہلاتا، پانی کے قطرے اس کے گرتے، اور یہ اس کی زندگی کی جو ہے خوبصورت ترین اس کی رات تھی۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور ہر سو تاریکی کا راج ہو گیا۔ ٹنگو اس اچانک صورتحال سے پہلے تو گھبرایا مگر پھر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کا دل انجانے خوف سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ آسمان پر بادل گرجے، بجلی کودی اور اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ہر طرف ساز بجانے لگیں۔ تھوڑی سی دیر میں بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا۔ اب کیا ہوا، وہ تو اس کی حسین ترین رات تھی، پھر اچانک جیسے کہ موسم بدل جاتا ہے، چاند جو ہے وہ بادلوں میں چھپ گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ بادل اس کے آگے آگے اور وہ بادلوں کے پیچھے چلا گیا، چھپ گیا۔ تاریکی ہر طرف جو تھا اندھیرا ہو گیا۔ ٹنگو اچانک اس صورتحال سے پہلے تو وہ گھبرا گیا، پھر وہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایسے کیسے ہو گیا۔ اس کا دل انجانے خوف کے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا، یعنی کہ دل اس کا بہت تیزی سے دھڑکنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اتنی اچھی رات تھی یہ وہ، ٹھیک ہے۔ آسمان پر بادل گرجے، آواز آتی ہے نا، وہ بجلی کودی، یعنی کہ بجلی بھی چمک پڑی، اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ہر طرف ساز بجانے لگی، یعنی کہ اس کی آواز آنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں بارش نے طوفان یعنی کہ بارش جو تھی وہ طوفان بن گئی، ٹھیک ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، ابھی تو اتنا خوشگوار موسم تھا، چند لمحوں میں ہی یہ کایا پلٹ گئی۔ اب
میں اب کیا کروں؟ اس آفت سے خود کو کیسے بچاؤں؟ واپس گھر کیسے لوٹوں؟ ننھا ٹنگو جھاجیوں برستے پانی کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ وہ پھر جان بچانے کے لیے قریب ہی ایک غار میں گھس گیا، مگر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کم صدقہ۔ غار میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں تھیں، باہر طوفانی بارش تھی تو اندر کانٹے دار جھاڑیاں جو ننھے ٹنگو کے نازک جسم میں پیوست ہو گئیں اور اسے پل پل تکلیف دے رہی تھیں۔ بیچارے ٹنگو کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور رو رو کر اللہ سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اچانک یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنا اچھا موسم تھا، اتنا زبردست موسم تھا، چند لمحوں میں یہ کیا کایا پلٹ گئی، ایک دم بادل آ گئے، بارش ہو گئی، بارش بھی پھر طوفان آ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ کس کو بلاؤں؟ اس آفت سے کیسے میں بچوں؟ اس مصیبت سے میں کیسے بچوں؟ گھر کیسے میں جاؤں گا واپس؟ ننھا ٹنگو جو آسمان سے برستے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جان بچانے کے لیے قریب ہی وہ غار میں گھس گیا، یعنی کہ ادھر چلا گیا۔ مگر آسمان سے گرا کھجور والا اس کا محاورہ آ گیا کہ ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری مصیبت میں جا کے پھنس گیا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ غار میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جو ٹنگو کے نازک بدن میں پیوست ہو رہی تھیں، یعنی کہ بیچ لگ رہی تھیں، تو اسے پل پل تکلیف دے رہی تھیں۔ ٹنگو کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صبح کا سورج نکلتا ہوا نہیں دیکھے گا، اور اللہ کے آگے رو رو کر وہ مدد مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری مدد کر۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ بچوں۔